یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جرم کی زنجیر واقعات کی چھوٹی چھوٹی کڑیوں سے مل کر بنتی ہے۔ جب تک ہر کڑی اپنی جگہ فٹ نہ ہو جائے، جرم کا خلاصہ نہیں ہو پاتا۔ آج ہم آپ کو ایسی جرم کے بارے میں بتائیں گے جس میں کئی افراد کے قتل کی ہولناک کہانی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات سے بے نقاب ہوئی۔ تحقیقاتی اہلکار انچارج انسپکٹر نعمان نے یہ جرم کہانی کچھ اس طرح سنائی۔ 4 افراد کے قتل اور کروڑوں کی ڈکیتی کی اس واردات نے پورے جہلم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک گھر کے 4 افراد کو سوتے میں سر کچل کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ مرنے والوں میں رفیق، اس کی بیوی رضیہ، بیٹا راشد اور بہو ثنا شامل تھے۔ اس بد نصیب خاندان کے بس 2 افراد کی زندگی بچ سکی۔ یہ دونوں مقتول رفیق کی بیٹی فرحہ اور ننھی پوتی سونی تھی۔ وہ دونوں اس وقت چھت پر سو رہی تھی، اس لیے ان کی جان بچ گئی۔ پورے شہر میں خوف و ہراس کا سما تھا۔ ہر شخص کو لگتا تھا کیونکہ ہتھوڑا مار گروپ شہر میں آ گیا ہے۔ لوگ سر شام ہی گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ انسپکٹر نعمان پر کیس کو حل کرنے کے لیے کافی دباؤ تھا۔ انہوں نے اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ مقتول رفیق کا جوتوں کا بڑا شو روم تھا۔ وہ اپنے علاقے کا باعزت اور امیر شخص تھا۔ رفیق کا بیٹا راشد بھی باپ کی دکان پر ہی ہوتا تھا۔ راشد کی مقتول بیوی ثنا کا تعلق بھی ایک کھاتے پیتے خاندان سے تھا۔ 5 سالہ سونی انہی کی بیٹی تھی۔ ایک بڑا بزنس مین ہونے کے ناطے رفیق کے پاس بہت دولت تھی۔ کئی کاروباری رقیب اور حاسد تھے، مگر ان میں ایسا کون تھا جس کے دل میں رفیق اور اس کے خاندان کے لیے اتنی نفرت اور اس کی دولت کا اتنا لالچ تھا کہ اس نے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مقتول رفیق کی بیٹی فرح کی حالت سخت خراب تھی۔ کئی دنوں بعد وہ کچھ بھی بتانے کے قابل ہو سکی۔ فرح نے بتایا کہ اس رات معمول اس کا باپ رفیق اور بھائی راشد شو روم سے گھر آئے۔ فرح کے مطابق رفیق کچھ پریشان تھا اور راشد سے دکان کے کسی سیلز مین علی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ رفیق اور راشد کو شک تھا کہ علی دکان سے پیسے چوری کرتا ہے۔ انہوں نے علی کا اکیلے میں سرزنش بھی کی تھی۔ راشد علی کو کام سے نکالنا چاہتا تھا، مگر رفیق نے علی کو ایک موقع اور دیا تھا۔ اس کے بعد سب نے معمول کے مطابق کھانا کھایا اور اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ فرح اس رات اپنے کمرے میں گھٹن محسوس کر رہی تھی، اسے وہ اپنی 5 سالہ بھتیجی سونی کے ساتھ چھت پر چلی گئی۔ دونوں چھت پر ہی سو گئی۔ صبح 4 بجے جب وہ سونی کو گود میں لیے نیچے آئی تو یہ ہولناک منظر دیکھا۔ اس کی چیخیں سن کر محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔ انسپکٹر نعمان نے سیلز مین علی کو اٹھا لیا۔ علی سخت حیران و پریشان تھا۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب پولیس نے اس کو فرح کے بیان کے بارے میں بتایا تب بھی وہ یہی کہتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ ہی رفیق نے اس دکان پر چوری سے متعلق کوئی بات کی۔ انسپکٹر نعمان نے علی کے فون ریکارڈز اور دیگر سرگرمیاں چیک کی، مگر کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پولیس نے روایتی تفتیش کے طریقے آزمائے، مگر علی کا انکار اقرار میں نہیں بدلا۔ شو روم کے دیگر ملازمین نے بھی علی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اب انسپکٹر نعمان نے تفتیش کا رخ بدلا، اپنے خفیہ قبری رفیق کے گھر کے چاروں طرف پھیلا دیے، اور پھر ایک ایسی بات سامنے آئی جس کا گمان تک نہ تھا۔ رفیق کے بچ جانے والی غیر شادی شدہ بیٹی فرح حاملہ تھی۔ وہ اپنے علاقے سے بہت دور ایک لیڈی ڈاکٹر سے رابطے میں تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کے بیان کے مطابق فرح 3 ماہ کی حاملہ ہے اور ابارشن کروانا چاہتی ہے۔
मगर 3 माह गुजरने के बाद कोई डॉक्टर ये काम नहीं कर रही थी। इंस्पेक्टर नुमान ने फौरन फराह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद फराह ने ऐसे हौलनाक इंकशाफात किए जिनके बारे में शायद कोई सोच भी ना पाता। फराह ने रोते हुए बताया कि उसका अपने ड्राइवर साजिद के साथ इश्क और मोहब्बत का सिलसिला था। दोनों छुप छुप कर मिलते थे और इसी दौरान इन्होंने शादी से पहले ही हर हद पार कर ली थी। मगर रफीक एक ड्राइवर से अपनी बेटी की शादी का सोच भी नहीं सकता था। रफीक की माँ और भाई भी सख्त गुस्से में थे। उन्होंने साजिद को नौकरी से निकाल दिया और फराह पर सख्ती शुरू कर दी। इसी दौरान फराह को मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब दोनों जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। फराह जानती थी कि अगर उसके घर वालों को मालूम हो गया तो उसको जान से मार देंगे। फराह के घर वालों की जिंदगी में उनकी शादी मुमकिन न थी, लिहाजा फराह और साजिद ने इन सबको रास्ते से हटाने का फैसला किया। साजिद ने फराह को नींद की गोलियां लाकर दी। फराह ने अपने घर वालों को चाय में वो नींद की गोलियां दे दी। रात जब सब घर वाले बेहोशी की नींद सो गए तो साजिद वहां आ गया और उसने सबके सर भारी हथौड़े से कुचल दिए। फराह को अपनी नन्ही भतीजी पर तरस आ गया और उसने सोनी का बचा लिया। फिर दोनों ने मिलकर अलमारियों से पैसे और रकम निकाल ली जो करोड़ों में थी और सामान फैला दिया। साजिद ने आला कत्ल घर के पीछे बने नाले में फेंक दिया और तमाम रकम और जेवर लेकर वहां से चला गया। फराह ने सेल्समैन अली का नाम पुलिस को गुमराह करने के लिए लिया था। फराह ने रोते हुए बताया कि उस दिन के बाद से साजिद का कुछ पता नहीं, ना वो घर पर है और ना ही फोन उठा रहा है। फराह अपने बढ़ते हुए हमल से सख्त खौफजदा थी। वो जानती थी कि चंद दिन में बात खुल जाएगी, लिहाजा वो अबॉर्शन के लिए कोशिश करने लगी। मगर इसी कोशिश में वो पुलिस की नजरों में आ गई। इंस्पेक्टर नुमान ने फौरी तौर पर साजिद के घर पर रेड की, मगर वो वहां नहीं था। घर वाले उसकी अदम मौजूदगी से परेशान थे। इंस्पेक्टर नुमान ने साजिद को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। सूबे भर के थानों में साजिद की तस्वीर भेजी, मगर साजिद का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। ज्यादा अमकान है कि वो मुल्क छोड़कर फरार हो चुका है। फराह जेल में आज तक पछतावे की आग में जल रही है। जिस महबूब की खातिर उसने अपने सगे रिश्तों को मौत के घाट उतार दिया, वही रिश्ता उसे बीच मझधार में छोड़कर चला गया। वालिदैन के फैसले औलाद को नागवार गुजर सकते हैं, मगर वालिदैन का हर अमल अपनी औलाद की बेहतरी ही होता है। बच्चे कम उम्री और जज्बातीपन का शिकार होकर अपना भी नुकसान करते हैं और वालिदैन को तकलीफ पहुंचाकर अपनी आकबत भी खराब कर लेते हैं।